زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، یعنی اس گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ زانی کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتی ہیں اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ زنا صرف جسمانی ناپاکی نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، بلکہ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہی پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا، اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحش انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینہ میں ہو چکی تھی، مگر شیطان نے انہیں چالاکی سے
پھسلا کر ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت کشش اور معصومانہ دکھایا، دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل انجام پایا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلود ہو گئیں اور پچھتاوے میں وہ کڑھ اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے دبتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور روتا کانپتا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید اس درد ضمیر کو گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کی درخواست کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شاید وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر اس کی طرف جانے والوں نے محسوس کیا کہ اس میں پاگل پن کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی، اور جب حقیقت واضح ہوئی تو شرعی حد نافذ کی گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچی۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو، اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے پر ایک مردار گدھا پڑا دیکھا گیا جسے کتوں نے پھاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، اے رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی کہ اس صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پرغم توبہ کی کہ اگر اس امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے دروازے بند نہیں رکھتے۔ یہ واقعہ دو واضح پیغامات دیتا ہے، ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ بیان کرتا ہوں، ذرا دل تھام کر سنیے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹوں میں سے تھے، انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں ایک عورت سے زنا کر لیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو ندامت اور پچھتاوے نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فوراً اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں نے شراب پی اور نشے میں زنا کر لیا، اب مجھ پر حد لگائیے، میں خود آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے، لیکن شرعی معاملہ تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، میرا بیٹا شراب پینے اور زنا کرنے کا اقرار کر رہا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا کہ چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا اس لیے بعض نے کہا کہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، شاید حد ساقط ہو جائے، لیکن
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، نہ اس نے پہلے شراب پی کر اپنے آپ کو اس حالت میں ڈالا، یعنی اس نے جان بوجھ کر وہ گناہ کیا جو زنا تک لے جا سکتا تھا، لہذا پہلے اس پر شراب کی حد لگے گی، پھر زنا کی حد بھی لگے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مانا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو بھی یہی حکم دیتا۔ چنانچہ پہلے ان پر شراب کی حد 80 کوڑے لگائی گئی، پھر زنا کی حد یعنی غیر محسن ہونے کی وجہ سے 100 کوڑے لگائے گئے، یعنی کل 180 کوڑے لگے۔ حد لگنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما نے سچی توبہ کی، اور بعد میں وہ بہت نیک، متقی اور زاہد گزرے، لوگ انہیں عبد الرحمن التوبہ بھی کہتے تھے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام میں رشتے اور منصب کی کوئی رعایت نہیں۔ شراب خود ایک بڑا گناہ ہے اور وہ دوسرے بڑے گناہوں یعنی جیسے زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو کتنا ہی بڑے گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھے اور توبہ کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین، سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کی ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر بھی بیٹھے، وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، دوسرا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، تیسرا یہ کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ یہی وہ جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کو تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے خمیر کو الوداع کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ پس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی، یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں دو حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسایہ کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے،
جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات، تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے، ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دغابازی کی انتہا ہے۔ یہ برائی انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتی ہے، وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں زانیوں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، ناک اور آنکھیں لوہے کے آڑوں سے چیر دی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا اور چیخ رہے تھے، مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ معمولی سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زانی کو دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت اور توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگیں تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہونے لگتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جاتے ہیں تو فقر و فاقہ اور مسکینی بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کا غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، قرآن کریم فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کی نگاہیں جھکی رہیں۔ غیر محرم کو دیکھتے رہنا دل میں خواہش پیدا کرتا ہے جو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ موبائل انٹرنیٹ پر غیر محرم مواد سے بچیں، سوشل میڈیا کے فیڈز کو صاف رکھیں، غیر ضروری نظری رابطہ کم کریں۔ تنہائی یعنی خلوت سے بچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لہٰذا غیر محرم کے ساتھ تنہائی سے سخت پرہیز۔ چیٹ، کال اور میسج میں بھی غیر ضروری بات چیت سے گریز، کام یا تعلیم میں ضروری حد تک رابطہ۔ حلال نکاح کو آسان بنائیں، نکاح زنا کا حقیقی اور فطری حل ہے۔ ضرورت سے زیادہ شادی کی رکاوٹیں نہ ڈالیں، فضول رسومات ختم کریں، والدین بچوں کی شادی میں آسانی پیدا کریں۔ روزہ رکھنا یعنی اگر نکاح ممکن نہ ہو، حدیث، اے نوجوانوں، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے۔ روزہ خواہش کو توڑ دیتا ہے، روزہ نفس کو قابو میں لاتا ہے اور دل کو پاک کرتا ہے۔ بری صحبت سے دوری، جس محفل میں بے حیائی عام ہو وہاں انسان کا دل آہستہ آہستہ متاثر ہوتا ہے۔ اچھے صالح دوست بنائیں، گناہ پر ابھارنے والے ماحول کو چھوڑیں، فحش مذاق، گانے، فلمیں، ملنا جلنا ترک کریں۔ نیت اور ذہنی ماحول کی حفاظت، انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا دل جاتا ہے۔ اپنے ذہن کو پاکیزہ خیالات پر فوکس کریں، شیطانی خیالات آئیں تو فوراً لا حول پڑھیں۔ فحش مواد، ویب سائٹ، ناولوں، ڈراموں سے مکمل پرہیز کریں۔ لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کی امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے
جب ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی رات کا وہ وقت جب دنیا کے شور و ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرمی گفتار کے ذریعے غیر محرم غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی صداقت کو دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں، روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کی منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا عذاب اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا، زانی، چھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اسے مسلسل ڈستا رہے گا۔ کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا اسے ہمارے لیے باعث خیر بنا، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔ سامعین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔